مسیح یسوع کے بابرکت اور جلال نام میں آپ سبوں کی سلامتی ہو عزیزو۔ آج ایک خوبصورت دن خدا نے بخشا کلام میں سے دیکھ سکیں، زبردست ٹاپک پر بات کر سکیں جو خدا آپ کو مجھے سکھانا چاہتا ہے کہ ایک مسیحی روزہ کیسا ہونا چاہیے، اس کا متن کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ آج ہم بات کرنے کو ہیں دو قسم کا جو ہے روزہ، دو قسم کے روزے پر ہم بات کرنے کو ہیں۔ ایک وہ روزہ جو فقیہ فریسی رکھتے تھے، ایک وہ روزہ جو یسوع نے رکھا۔ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، روزہ جو ہے وہ آپ کو اور مجھے صرف فروتن کرتا ہے، وہ آپ کو اور مجھے خداوند میں مضبوط کرتا ہے تاکہ آپ اور میں خدا میں مضبوط ہو سکے۔ میں بتانا چاہتا ہوں کہ دو قسم کے روزے پر ہم بات کرنے کو ہیں، ایک دکھاوے کا روزہ ہے اور دوسرا جو ہے وہ پوشیدگی کا روزہ ہے۔ دکھاوے کے روزے کی نشانیاں جو ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پہلی جو نشانی وہ یہ ہے، بار بار دوسروں کے سامنے بتانا۔ آپ دیکھتے ہو کہ جب کوئی عام شخص، کوئی تھوڑے ایمان والا یا کوئی ایسا شخص جو یسوع کو قبول تو کر لیا ہے، بائبل کی تعلیمات پر بھی ایمان رکھتا ہے، لیکن جب وہ مسیح میں اتنا میچور نہیں ہوتا تو وہ جب روزہ رکھتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے، بار بار دوسروں کے سامنے بتاتا ہے کہ وہ کس میں ہے، روزے میں۔ بار بار کھانے کی بات کرے گا، بار بار وہ انمیچورٹی والی بات کرے گا جس سے ظاہر ہو سامنے والے شخص کو کہ وہ آج کس میں ہے، روزہ اس نے رکھا ہوا، یہ روزے میں ہے۔ دوسرا جو پوائنٹ ہے وہ یہ اپنا منہ بگاڑتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے، فقیہ فریسیوں کی طرح، جیسے یسوع مسیح نے متی کی انجیل اس کا 6 باب اور اس کی 16 سے 18 آیت میں کہا کہ فقیہ فریسی کیا کرتے، جب وہ روزہ رکھتے تھے تو وہ اپنا منہ بگاڑتے تھے، دوسروں کے سامنے بار بار اس بات کا اقرار کرنا، دہرانا کہ وہ روزے میں ہے۔ عزیزو، ایک میچور جو کرسچن فاسٹنگ ہے، جو میچور مسیحی روزہ ہے، وہ اس طرح کا نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو بار بار بتایا جائے یا اپنا منہ بگاڑے جس سے معلوم ہو کہ آپ روزے میں ہیں۔ یہ دکھاوے کا روزہ ہے۔ اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، بار بار کمزوری کو ظاہر کرنا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، ظاہر سی بات ہے جب آپ کھانا پینا چھوڑتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے، بدن تھوڑا سا کمزور ہوتا ہے، لیکن یاد رکھیں یہ روزہ جو ہے دنیاوی نہیں ہے۔ اس سے آپ کو روحانی قوت ملتی ہے، اس سے آپ کو روحانی فضل جو ہے وہ آپ کی زندگی میں جاری ہو جاتا ہے، وہ رحم جو آسمانی ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے، خدا کی انٹرونشن آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے، خدا آپ کی زندگی میں مداخلت کرتا ہے تو وہ جسمانی کمزوری جو ہے وہ جاتی رہتی ہے۔ لیکن بہت سارے جو کمزور مسیح ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنی کمزوری کا اظہار تب کرتے ہیں جب وہ روزے میں ٹھہر جاتے ہیں۔ اس کے بعد روزے میں ٹھہر کر بھی دنیا کی سی سوچیں اور کام کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے مسیح میں نے دیکھے ہیں اپنی زندگی میں، تجربے میں، کہ جب وہ روزے میں ٹھہرتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں، موویز، ڈراماز اور دوسرے دیگر اموات جو ہے وہ دیکھتے رہتے ہیں۔ مطلب وہ روزے میں ٹھہر کر بھی ایک ایسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں جو بالکل مسیحی روزے کے خلاف یا اپوزٹ ہوتی ہے۔ عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فقیہ فریسی جب روزہ رکھتے تھے تو وہ اسی طرح کے کام کیا کرتے تھے۔ خدا کو معلوم ہو یا نہ ہو، لیکن وہ چاہتے تھے کہ انسان کو معلوم ہو کہ میں کس میں ہوں، روزے میں ہوں۔ لیکن بعض اوقات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے جو امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ یہ ہے کہ خدا کو معلوم ہو کہ آپ روزے میں ہیں۔ عزیزوں، آپ دوسرا جو طریقہ ہے روزے کا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، وہ ہے پوشیدگی کا روزہ جو خدا بہت پسند کرتا ہے۔ اب پوشیدگی کی بات میں یہ نہیں کر رہا آپ سارے کام چھوڑ کے خلوت خانے میں بیٹھ جائیں، میں یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ آپ کام کاج چھوڑ کر صرف روزے کی طرف اکیلے کمرے میں بیٹھ جائیں، اکیلی ایک جگہ میں بیٹھ جائیں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے، پوشیدگی کا روزہ وہ ہے جہاں بھی آپ جائیں آپ نارمل محسوس کروائیں سامنے والے شخص کو۔ پوشیدگی کے روزے کی نشانیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ پرستش میں وقت گزارتا ہے وہ شخص اور دعا میں وقت گزارتا ہے۔ روزے کا مین مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ خدا کے ساتھ وقت گزاریں، پرستش کر کے، دعا کر کے۔ اور یاد رکھیں، خدا کو معلوم ہوتا ہے، خدا کو ہمیشہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ روزے میں ٹھہرے ہیں، لیکن کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کو یہ معلوم ہو کہ آپ روزہ رکھ کر بیٹھے ہیں، آپ خدا کے حضور یہ قربانی جو ہے نذر کر رہے ہیں؟ بہت سارے لوگ جو ہیں اس بات سے بے بہرہ ہیں، بے خبر ہیں، ان کو یہ خبر نہیں ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ انسان کو خبر ہو، میرے خاندان کو معلوم ہو، میرے ارد گرد دوستوں کو معلوم ہو کہ میں روزے میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ عزیزو، روزہ آپ کو مجھے خدا کے حضور فروتن کرتا ہے، حلیم کرتا ہے، تاکہ ہم اس کے حضور قبول ٹھہر سکیں۔
اس کے بعد کلام پڑھنے میں وقت گزارے، کیونکہ کلام سچائی ہے اور سچائی آپ کو آزاد کرتی ہے، اور سچائی یسوع مسیح ناصری ہے۔ جب میں اور آپ روزے میں ٹھہر کر کلام پڑھتے ہیں تو یاد رکھیں خدا گہرے طور پر آپ سے مجھ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ خدا کی ایک اللہ ہی ڈیوائن کنیکشن جو ہے آپ کے اور میرے ساتھ بن جاتا ہے۔ خدا کی جو نظر ہے آپ پر اور مجھ پر ٹھہر جاتی ہے۔ کلام پڑھنا بہت زیادہ ضروری ہے جب آپ روزے میں ٹھہریں، کیونکہ تب وقت ہوتا ہے خدا آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ بہت سارے مسیح اس بات سے بے خبر ہے کہ جب روزے میں ٹھہریں تو دعا اور کلام ضرور پڑھیں، کیونکہ تب وقت ہوتا ہے جس مقصد کے لیے آپ نے روزہ رکھا ہے خدا آپ سے بات کرے گا۔ آمین۔ اس کے ساتھ روح کی تازگی اور شہزوری حاصل ہوتی ہے روزے میں۔ جب آپ پوشیدگی کا روزہ رکھتے ہیں تو خدا آپ کو تازگی دیتا ہے۔ دنیا داری میں جو لوگ ہوتے ہیں، جو جسمانی ہوتے ہیں، وہ جب روزہ رکھتے ہیں تو وہ دوسروں کو اپنی کمیاں اور کمزوریاں دکھا رہے ہوتے ہیں، منہ بگاڑ رہے ہوتے ہیں، بار بار اقرار کر رہے ہوتے ہیں اس بات کا کہ سامنے والا شخص یہ جان سکے کہ میں روزے دار ہوں، میں روزے میں ٹھہرا ہوں، جبکہ روحانی شخص جو ہے وہ روح کی تازگی میں بڑھتا جاتا ہے۔ آمین۔ وہ شہزوری حاصل کرتا ہے۔ خدا کو معلوم ہو یا نہ ہو، یاد رکھیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا روزہ جو ہے دنیا میں نظر آئے، لوگ اس بات کو جانیں، جبکہ روزہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ فروتن کرتا ہے۔ جب آپ اور میں اس بات کو سمجھ جاتے ہیں کہ روزہ صرف اور صرف آپ اور مجھے حلیم اور فروتن کرنے کا ایک طریقہ کار ہے، تو یاد رکھیں ہم سمجھ جاتے ہیں کہ یہ اس سے ہمیں راستہ باز نہیں بناتا۔ یاد رکھیں روزہ آپ کو مجھے راستہ باز بالکل نہیں بناتا۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ میرا روزہ رکھنا جو ہے وہ میری راستہ بازی کی علامت ہے۔ ہماری راستہ بازی کی علامت ایک ہی ہے، وہ یسوع ناصری ہے۔ آپ کا اور میرا روزہ کبھی بھی ہمیں راست باز نہیں ٹھہرا سکتا۔ اگر راست باز ٹھہرا سکتا تو نہمیہ نے بڑے روزے رکھے، موسیٰ نے بڑے روزے رکھے، تو وہ تو راست باز شخص ٹھہرتے۔ لیکن یاد رکھیں ہر وہ شخص جو اس جہاں میں پیدا ہوا ہے وہ گناہ سے پیدا ہوا ہے۔ جب تک وہ یسوع کو قبول نہیں کرتا وہ اس راست بازی کو پورا نہیں کرتا جو آسمانی ہے۔ آپ کی اور میری راست بازی جو آسمانی ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہے، نہ کہ آپ کی اور میری محنت کی وجہ سے۔ یہ ایک پریکٹس ہے جو آپ اور میں اپنے ایمان کو ایکسرسائز کرتے ہیں خدا کے حضور حلیم ہونے کے لیے۔ روزہ رکھنے سے بے جا فخر نہ کریں۔ یہ فقیہ اور فریسی بے جا فخر کرتے تھے، اسی لیے تو یسوع نے کہا کہ ایسے روزے نہ رکھو جو آدمیوں کو خوش کریں، ایسے روزے رکھو جو خدا کو خوش کریں، ایسے روزے رکھیں جو آپ کو اور مجھے روحانی طور پر بڑھائیں، نہ کہ آپ کو اور میرا فخر بڑھاتے جائیں۔ روزہ فریسی بھی رکھتے تھے اور بے جا فخر بھی ساتھ کرتے تھے۔ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو ضرور متی 6:16 میں پڑھیں، آپ کو گہرے طور پر وہاں پہ فقی فریسیوں کی ایک صورت نظر آئے گی، ایک فیگر نظر آئے گا، ایک کاؤنٹیننس نظر آئے گی اس میں کہ وہ روزہ کس طرح ہفتے میں 2 بار رکھتے تھے، مہینے میں 4 بار رکھا، ہر روز روزہ رکھا، لیکن وہ روزہ کسی کام کا نہیں جو آدمیوں کو خوش کرے، خدا کو خوش کریں۔ اس روزے میں مقصد رکھے کہ خدا میں تجھے خوش کرنا چاہتا ہوں، خدا میں روحانی بلوغت چاہتا ہوں، خدا میں روحانی میچورٹی چاہتا ہوں، روحانی سمجھ چاہتا ہوں، خدا روحانی کلام کے مکاشفات چاہتا ہوں۔ خدا آپ کو وہ مکاشفات دینا چاہتا ہے، رویل کرنا چاہتا ہے، آشکارا کرنا چاہتا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں روزہ جو ہے وہ آپ کے مدد کرتا ہے کہ جو آپ نے اور میں نے گناہ کیے اس کا اقرار خدا کے حضور کریں، ماتم کریں کہ خدا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، میں یسوع کے نام سے تیرے حضور آ جاتا ہوں، اپنے آپ کو فروتن کر دیتا ہوں، اس گناہ کی معافی مانگ لیتا ہوں۔ کیا آپ کو یاد ہے جب آپ نہمیہ کا صحیفہ پڑھتے ہیں تو اس کے پہلے باب میں کچھ آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ نہمیہ خدا کے حضور مدد کے لیے روتا ہے، وہاں لکھا ہے کہ اس نے روزہ رکھا، فروتن ہو گیا خدا کے حضور، اپنے گناہوں کی، اپنے آباء و جداد کے گناہوں کی معافی مانگ لی اس نے، اور خدا کے حضور کا کہ خدا میں معافی مانگ لیتا ہوں۔ روزہ جو ہے وہ آپ کو خدا کے حضور فروتن کر دیتا، نہ کہ بے جا اندر ہی اندر فخر لے آئے۔ اس کے بعد اگر زبور 35 اور اس کی 13ویں آیت میں دیکھیں تو خدا جو ہے جب داؤد نے گناہ کیا تو خدا جو ہے اس کو ایک مدد، ایک پکار، وہ جب خدا کے حضور رکھتا ہے تو خدا مداخلت کرتا ہے اس کی زندگی میں۔ روزہ جو ہے خدا کی اٹینشن لینا بھی ہے۔ اگر وہ حقیقی اور سچا کلام کی سچائی سے روزہ رکھا گیا تو وہ خدا کی اٹینشن آپ کی زندگی میں لے کر آئے گا۔
اور جب خدا کسی پر توجہ کرتا ہے تو یاد رکھیں گناہ اور پاپ اور جتنی نجاست گندگی ہوتی ہے وہ ساری دھل جاتی ہے. آمین. یہ آپ پر اور مجھ پر خدا کی نظر ہوئی ہے، خدا کا رحم ہوا ہے جو یسوع مسیح کو اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے بھیج دیا تاکہ وہ آخر میرے گناہوں کو معاف کر دے، دھو ڈالے. عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک روزہ ہمیں کلیسیائی طور پر بھی ملتا ہے، جو اعمال کی کتاب اس کا 13 اور 2 آیت سے کچھ آیت اگر پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کلیسیا خدا کے حضور دعا گو تھی اور روزے میں ٹھہری ہوئی تھی تاکہ خدا جو ہے ان کو سراؤنڈ کر لے، تاکہ خدا ان کو گھیر لے، تاکہ خدا ان کی مدد کرے، تاکہ خدا ان کی حفاظت کرے کہ وہ انجیل کی منادی کر سکے. روزہ آپ کو مجھے حلیم کر دیتا ہے، فروتن خدا کے حضور کر دے، کیونکہ وہ فروتنوں کو زور دیتا ہے. آمین. وہ کبھی بھی بیجا فخر کرنے والوں کو یا اپنی محنت اپنے کام پر بھروسہ یا تکیہ رکھنے والوں کو کبھی زور نہیں دیتا، بلکہ خدا جو ہے مغروروں کا، فخر کرنے والوں کا کیا کرتا ہے؟ مقابلہ کرتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. عزیزوں میں بتانا چاہتا ہوں روزے میں ایسی قدرت ہے جو کسی ملک یا کسی کنٹری کی افواج میں نہیں ہے. ایک طرف بہت ساری فوجیں ہو جائیں اور ایک طرف ایماندار روزے میں ٹھہر جائے، وہ فوجیں جو ہے خدا ان کو نیست کر دے گا. یاد رکھیں روزے میں بہت قدرت ہے، خدا کی الہی اٹینشن، خدا کی ڈیوائن جو ٹائم ہے وہ آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے. آج میں آپ کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں ان 2 روزوں کے ذریعے سے، جو 2 اقسام میں نے بتایا، ایک دکھاوے کا اور دوسرا جو ہے پوشیدگی کا. یاد رکھیں پوشیدگی والا روزہ جو ہے وہ خدا کی ڈیوائن انٹرونشن کو آپ کی زندگی میں لاتا ہے. خداوند آپ سب کو برکت دے. گاڈ بلیس یو ایوری ون.